السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس کلاس میں ہم پڑھیں گے سیرت طیبہ. سیرت طیبہ کو آج ہم ڈسکس کریں گے. اس کے ہم ایم سی کیوز پڑھیں گے آج. ٹھیک ہے، تو چلیں ویڈیو کو لمبا نہیں کرتے اور شروع کرتے ہیں ہم اپنا پہلا سوال آج کا. ٹھیک ہے، ہمارا پہلا سوال ہے دا ہولی پروفٹ PBUH حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا واز بورن ان وچ سٹی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ تو یہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے. 500 اب کے 571 اس میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، عیسوی ہجری میں. ٹھیک ہے، ہجری میں یا عیسوی میں جو بھی. ٹھیک ہے، ان وچ ایئر واز دی پرافٹ PBUH بورن. تو سوری AD میں پیدا ہوئے تھے، یعنی کہ 571 AD. آپشن بی ہے 571 AD، یعنی کہ آفٹر ڈیکیڈ. ٹھیک ہے، تو اس میں پیدا ہوئے تھے. اگلا سوال ہے دا ایئر آف پروفٹس برتھ از نون ایز. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایئر آف ایلیفینٹ کہتے ہیں. ایئر آف ایلیفینٹ اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا. دی فادر آف دی پرافٹ PBUH ٹھیک ہے واس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ تو آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا. ٹھیک ہے، اچھا. دی مدر آف دی پرافٹ PBUH واز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اچھا. دی گرینڈ فادر آف دی پرافٹ PBUH واز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم کیونکہ سیرت طیبہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں جو ہے نا بیک گراؤنڈ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں آپ کو آنا چاہیے. کوسچنز ان میں سے بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ادھر ہی سے کوسچن بنتے ہیں، تو یہ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیں اور سمجھیں. ٹھیک ہے، اچھا. دی نرس آف دی پرافٹ PBUH واز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ کون تھی؟ تو اس کو فاسٹر مدر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے فاسٹر مدر کہتے ہیں. الحلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی. اب رضائی ماں کیسے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے دودھ پلایا تھا انہوں نے، اور ان کو بچپن میں جو ہے نا اپنے پاس رکھا اور پالا پوسا بھی ان کو. ٹھیک ہے، بڑا ہونے تک. ٹھیک ہے، the tribe of the prophet PBUH was. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے، بنو ہاشم قبیلے سے مطلب ان کا تعلق تھا. ٹھیک ہے، اچھا. ایٹ واٹ ایج ڈیڈ پرافٹ PBUH فرسٹ ریویلیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کس عمر میں ملی تھی؟ تو یہ سوال امپورٹنٹ ہے اور یہ سوال کافی حد تک ریپیٹ ہوا ہے BPSC میں، FPSC میں، باقی جو CTSP وغیرہ پاکستان میں جتنے بھی ٹیسز ہیں تو ان میں یہ ریپیٹ ہوا ہے کوسچن. تو یہ ہے 40، یعنی کہ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نبوت کا اشارہ ملا، نبوت ملی اور ان کو پتہ چلا. پھر وہی بھی نازل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اچھا. The first revelation was revealed in which cave. تو پہلی وحی کس غار میں نازل ہوئی؟ تو یہ ہرا میں، غار ہرا میں جو ہے پہلی وحی جو ہے نازل ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. ٹھیک ہے، اچھا. اگلا سوال ہے the first wife of prophets PBUH was آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ پہلی زوجہ کون تھی؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نا پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پہلی زوجہ تھی. ٹھیک ہے، پرافٹ PBUH پیس بی اپان ہم. یہ PBUH ہے، اس کا فل فارم ہے پیس بی اپان ہم. ٹھیک ہے، انگلش میں. ٹھیک ہے، واز نون ایز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لقب سے پکارا جاتا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کے نام سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے، ایماندار تھے. ہر وہ خوبی دنیا کی، ہر وہ خوبی ان میں موجود تھی. تو لوگ اس کو الامین کے نام سے جانتے تھے اور پکارتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ کس لیے پکارتے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ایک تو وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کسی کا حق نہیں کھاتے تھے، اور اگر کوئی امانت رکھ دے تو وہ امانت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے لوگ ان کو امین کہتے تھے. اگر کوئی فیصلہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ فیصلے بھی اٹل ہوتے ان کے،
اور کہنے کا مقصد یہ کہ انصاف پر مبنی ہوتے، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اسی لیے لوگ ان کو الامین کے نام سے جانتے تھے، ٹھیک ہے. فرسٹ میل ٹو ایکسیپٹ اسلام واز، اسلام قبول کرنے والے پہلے مرد کون تھے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یاد رکھیں لوگ اس میں ایک دوسرے صحابہ کا نام لگاتے تھے. تو حضرت ابو بکر جو ہے وہ پہلے جو ہے مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. لیکن یہاں پہ ایک سی میں ایک سوال ہے کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے وہ بچوں میں سب سے پہلے اس نے جو ہے اسلام قبول کیا تھا. تو بچوں میں اور مرد میں تھوڑا فرق ہے، ٹھیک ہے. لوگ بعض جگہ حضرت علی کو ٹک کر دیتے ہیں، اور جہاں پہ بچوں والا سوال ہوتا ہے تو ادھر حضرت ابو بکر کو ٹک کر دیتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا جو ہے نا ہو جاتا ہے غلطی ادھر سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ بچپن میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. حضرت ابو بکر جو تھے وہ بڑے تھے اور انہوں نے وہ ایک مرد تھے، ٹھیک ہے. اچھا، فرسٹ وومن ٹو ایکسیپٹ اسلام واز، سب سے پہلا جو ہے اسلام قبول کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کیا تھا، شادی کیا تھا. تو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتی تھی، ٹھیک ہے. اچھا، فرسٹ چائلڈ ٹو ایکسیپٹ اسلام واز، تو اب دیکھیں وہی بات، آپشن سی یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ اسلام قبول کرنے والے پہلے بچے کون تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ. مائگریشن ٹو مدینہ از کالڈ، مدینہ کی طرف ہجرت کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو کہتے ہیں ہجرہ، یعنی کہ ہجرت کرنا، ہجرت یا لفظ اگر ہجرہ نہ ہو تو ہجرت ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور ہجرت کرنا، ٹھیک ہے. تو مدینہ کو جو مائگریشن کیا گیا تھا تو اس پہ یہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان وچ ایئر ڈیڈ ہجرہ اکیورز، ہجرت کس سال ہوئی تھی؟ تو ہجرت ہوئی تھی 622 اے ڈی میں، 622 اے ڈی میں، آفٹر ڈیکیڈ، ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے. دی فرسٹ ماسک ان اسلام واز، اسلام کی پہلی مسجد کون سی تھی؟ اسلام کی پہلی مسجد تھی مسجد قباء، ٹھیک ہے. مسجد قباء جو ہے پہلی مسجد تھی، اور پھر جو ہے نا مطلب باقی مسجدیں اس طرح تعمیر ہوئیں. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ وہ کون سا جو مسجد تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ یہ مسجد گرا دو، ٹھیک ہے. تو اس مسجد کا نام ہے مسجد کیا؟ یہ آپ نے کمنٹ میں بتانا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ لازمی کمنٹ میں بتانا ہے. دی بیٹل آف بدر واز فاٹ ان، غزوہ بدر کب ہوئی؟ تو غزوہ بدر جو ہے وہ 2 آفٹر ہجری میں ہوئی، 2 ہجری میں ہوئی، ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیں کہ یہاں پہ امپورٹنٹ نوٹ ہے کہ جتنی بھی ہجری جو کوسچنز ہیں ہجری کے بارے میں یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. جو بیٹلز جو غزوات لڑی گئی تھی وہ بھی یاد رکھنے ہیں اپنے، ٹھیک ہے. یہ پہلے سے لے کے بیٹل آف ابوا سے لے کے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نیچے چلے آئیں، جتنے بھی بیٹلز ہوئے ہیں ان سب کو اپنے اس میں نوٹ بک میں یاد رکھ لینا ہے. اگر آپ لوگوں کو اس میں مسئلہ ہو رہا ہے تو کائنڈلی مجھے بتا دیں، میں وہ شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے. اچھا، بیٹل آف احد واز فاٹ ان، تو بیٹل آف احد جو ہے وہ کب لڑی گئی تھی؟ تو وہ 3 آفٹر ہجری کو لڑی گئی تھی، ٹھیک ہے. بیٹل آف خندق از آلسو نون ایز، غزوہ خندق کو اور کس نام سے پکارا یا جانا جاتا ہے؟ تو یہ ہے آپشن بیٹل آف ٹرنچ، یعنی کہ بیٹل آف ٹرنچ اس کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ٹرنچ کہتے ہیں خندق کو، ٹھیک ہے. تو انگلش میں اس کو بیٹل آف ٹرنچ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، ٹریٹی آف حدیبیہ ٹک پلیس ان، تو یہ ہوا تھا 6 ہجری میں، 6 آفٹر ہجری میں. تو صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، صلح حدیبیہ یہ ایک سائن ہوا تھا، ٹھیک ہے. یہ 6 ہجری میں ہوا تھا. اچھا، کنکیوسٹ یعنی کہ آف مکہ اکیورڈ ان، تو فتح مکہ کب ہوئی؟ فتح مکہ جو ہے آپشن سی یعنی کہ 8 آفٹر ہجری میں ہوئی. تو دیکھیں اسی ٹاپک میں میں نے کافی ہجری کے کوسچن ڈالے ہوئے ہیں، ان کو آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. پھر جو رہ جاتے ہیں پھر مجھے بتا دیں کہ میں ان کے اوپر بھی ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا، ٹھیک ہے. اچھا، دی پروفٹ PBUH ڈیلیورڈ ہز لاسٹ یعنی کہ سرمن ایٹ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کہاں دیا تھا؟ تو یہ عرفات کے میدان میں دیا تھا، عرفات کے میدان میں خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ لاسٹ جو سرمن تھا، یہ لاسٹ جو خطبہ تھا
سرمن کہتے ہیں خطبے کو، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع دیا تھا عرفات کے میدان میں، ٹھیک ہے. The last sermon is called، آخری خطبہ کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ خطبہ وداع، سوری خطبہ حجۃ الوداع ہے، یہ مسٹیک ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، اس کو کلیئر کر لیں، لیکن خطبہ وداع بھی ہو تو آپ نے اس پہ کلیئر کر لینا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، دی پروفٹ PBUH پاسڈ اوے ان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا 11 آفٹر ہجری میں، 11 آفٹر ہجری میں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے. ایج آف پروفٹ محمد PBUH ایٹ ڈیتھ واز، وصال کے وقت عمر کتنی تھی، مطلب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو یہ ہے 63. 63 جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹوٹل عمر تھی وصال کے وقت، ٹھیک ہے. اچھا، پروفٹ PBUH از buried in، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مدفون ہے، کہاں ان کا روضہ مبارک ہے؟ تو یہ مدینہ میں ہے، ٹھیک ہے. یہ مدینہ میں، مدینہ شریف میں لوگ جاتے ہیں، جب ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں تو مدینہ لازمی حصہ ہے اس کا، ٹھیک ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ میں ان کا جو ہے روزہ مبارک ہے. اچھا، اگلا سوال ہے the first قبلہ of Muslims was، مسلمانوں کا پہلا قبلہ کیا تھا؟ تو مسلمانوں کا پہلا جو قبلہ تھا وہ جیروسلم تھا، جیروسلم، ٹھیک ہے. اچھا، چینج آف قبلہ ایکیورڈ، قبلہ کب تبدیل ہوا؟ تو یہ ہوا تھا بی یعنی کہ 2 آفٹر ہجری میں ہوا تھا، ٹھیک ہے. اچھا، دی پروفٹ PBUH اسٹیڈ ان مکہ فار ہاؤ مینی ایئرس آفٹر پروفیٹہڈ، نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کتنے سال رہے؟ تو 13 سال رہے تھے. نبوت کے بعد کی بات کر رہا ہوں، پہلے نہیں، بعد کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے کتنے سال مکہ میں رہے، تو وہ ٹوٹل 13 سال تھے، ٹھیک ہے. ٹوٹل پیریڈ آف پروفیٹہڈ واز، کل مدت نبوت کتنی تھی؟ تو کل مدت جو ہے وہ 23 سال تھی، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا. تو جس میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں گزارے؟ مکہ میں گزارے. باقی کتنے بچ گئے؟ 10 سال کہاں گزارے تھے؟ 10 سال مدینہ منورہ میں گزارے تھے، ٹھیک ہے. اچھا، دی فرسٹ مائگریشن واز ٹو، پہلی ہجرت کہاں کی گئی تھی؟ پہلی ہجرت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ کی تھی ابیسینیا، ایتھوپیا، جس کو ایتھوپیا بھی کہتے ہیں. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا؟ ٹریول کیا تھا اپنے چچا کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ بھی 12 سال کی عمر میں. اچھا، کنگ آف ابیسینیا واز کالڈ، حبشہ کے بادشاہ کو کیا کہا جاتا تھا؟ تو اس کو کہتے تھے نیجیوس، سوری اس کو نجاسی بھی بعد میں کہتے ہیں، لیکن نیجیوس ہے، ٹھیک ہے، لفظ انگلش میں. اچھا، دی پروفٹ PBUH پارٹیسپیٹڈ ان وچ پیکٹ ان یوتھ، جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس معاہدے میں شریک ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تھے حلف الفضل میں شامل ہوئے تھے. یہ ایک حلف ہوا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا تھا جوانی میں، ٹھیک ہے. اچھا، دی ڈاکومنٹ prepared in مدینہ واز کالڈ، مدینہ میں تیار کیا گیا معاہدہ کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ سوال امپورٹنٹ ہے. چارٹر آف مدینہ، چارٹر آف مدینہ اس کا نام دیا گیا تھا اس کو، ٹھیک ہے، ایک معاہدہ کیا گیا تھا اس میں، پھر یہ اس کو نام دیا گیا تھا. اچھا، دی پروفٹ PBUH had how many daughters، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ تو 4 بیٹیاں ہیں، اور اگر بات کی جائے بیٹوں کی تو وہ 3 ہے، ٹھیک ہے. The name of Prophet PBH Prophet youngest daughter was، تو حضرت فاطمہ جو ہے وہ بالکل چھوٹی اور ینگیسٹ مطلب چھوٹی بیٹی تھی ان کی، ٹھیک ہے. The Prophet's only son who survived infancy was، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا بیٹا بچپن سے آگے زندہ رہا؟ تو ایک ہی ان کا بیٹا، کوئی بھی بیٹا مطلب جو ہے بچپن میں ان کا بیٹا نہیں رہا. قاسم، عبداللہ اور ابراہیم ان کے بیٹوں کے نام تھے، 3 بیٹے تھے ان کے، لیکن وہ بچپن میں ہی مطلب وفات پا گئے، کیونکہ وہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے، اور ان کے بعد اگر وہ آتے تو وہ نسب نبیوں کا چلنا تھا، مطلب وہی نسب چلتا. تو اللہ نے کیا قرآن پاک میں فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی ہے. تو یہ اسی کا ایک ریزن ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد
مطلب کوئی بیٹا جو ہے وہ زندہ نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اسی لیے یہ میرا ماننا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اگر آپ نے اسٹڈیز پہ کی ہے تو مزید آپ بھی جانتے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ میرا ذہن اس طرح مانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے آخری نبی ہے، اور یہ حکم الہی بھی ہے، اللہ کی طرف سے بھی ہے، اور ہمیں یہ ماننا ہے. ختم نبوت پہ بھی ہمیں یقین ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے پھر ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد میں سے بیٹے تھے وہ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، ٹھیک ہے. اچھا، The cave of تاوار از ریلیٹڈ، یہ ہے سور، غار سور ہے، ٹھیک ہے. غار سور کس واقعے سے متعلق ہے؟ تو غار جو سور ہے وہ ہجرہ کے دوران جو ہے یہ اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا، پناہ لیا تھا غار سور میں، ٹھیک ہے. اچھا، دس سلوگن ان بیٹل آف بدر واز، غزوہ بدر میں نعرہ کیا تھا؟ تو غزوہ بدر میں یا منصور امت یہ ایک نعرہ تھا. بس یہ بھی نعرہ ایک، اس کو پڑھ لینا، یاد کر لینا. اس طرح کا کوشچن آتا نہیں ہے لیکن میں نے ڈال دیا پھر بھی. The Prophet PBUH performed how many حج؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج ادا کیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج ادا کیا تھا زندگی میں، ایک حج ادا کیا تھا، باقی عمرے لاتعداد کیے تھے، ٹھیک ہے. The farewell حج was performed in حجۃ الوداع کس سال ادا کیا گیا تھا؟ تو حجۃ الوداع جو ہے وہ 10 آفٹر ہجری میں جو ہے وہ ادا کیا گیا تھا، اور 11 آفٹر ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وصال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. تو کہنے کا وصال یعنی وفات پا گئے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ جو 10 آفٹر ہجری یہ آخری حجۃ الوداع تھا، وہ تھا سرمن تھا، ٹھیک ہے. The Prophet PBUH established brotherhood between، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کس کے درمیان قائم کی؟ تو مہاجرین اور انصار کے درمیان جو ہے یہ مواخات کا جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا ان کے درمیان، ٹھیک ہے. The first مؤذن of Islam was، تو یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے پہلی اذان دی تھی دنیا میں، ٹھیک ہے. اور اسلام میں بھی سمجھو وہی ہے، جب اذان شروع ہوئی تو وہ اسلام کی پہلی اذان ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت بلال کو اللہ جو ہے وہ ایک غلام تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کروایا تھا، ٹھیک ہے، غلامی سے. The Prophet PBUH signed letters to king inviting them to Islam in، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو دعوتی یعنی کہ خطوط کب بھیجے تھے؟ تو یہ 7 آفٹر ہجری میں بھیجے تھے، 7 آفٹر ہجری میں. The Battle of Hunain was fought in، غزوہ حنین کب ہوا؟ تو آپشن بی یعنی کہ 8 آفٹر ہجری میں ہوا تھا. The Prophet PBUH stayed in طائف for preaching after، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کس کے بعد کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ڈیتھ آف ابو طالب اینڈ خدیجہ رضی اللہ عنہ. تو اس جو ہے نا یہ جب فوت ہوئے تھے حضرت ابو طالب اینڈ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، تو اس سال کا نام بھی جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ عام الحزن، عام الحزن یعنی کہ غم کا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرار دیا. تو جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں سے ایک میں نے سوال نکال دیا، ٹھیک ہے. The Prophet اسٹیٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کس کے بعد کیا؟ تو یہ ڈیتھ کے بعد کیا تھا، کس کے؟ حضرت ابو طالب اینڈ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی، ٹھیک ہے. اچھا، The year of sorrow is known as، غم کا سال کس کو کہا جاتا ہے؟ غم کا سال جو ہے یہ کہا جاتا ہے 10th year of prophethood. تو 10th year of prophethood میں کیا ہوا تھا کہ جہاں پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور یہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیارے تھے وہ دنیا سے چلے گئے تھے، ٹھیک ہے. اچھا، اسرا اینڈ معراج اکیورڈ ان، واقعہ معراج کب پیش آیا؟ اب یہ یاد رکھیں اسرا کیا چیز ہے. اسرا اس کو کہتے ہیں جو مدینہ سے معراج تک، وہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسجد الاقصی ہے، مسجد الاقصی وہاں تک جو سفر ہے اس کو کہتے ہیں اسرا، ٹھیک ہے.
تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی تیاری کے لیے جا رہے تھے تو اس کو کہتے ہیں اسرا، اس جو سفر ہے اس کو کہتے ہیں اسرا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ آپشن بی یعنی کہ 10th ایئر آف پرافیٹہڈ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ یعنی کہ گئے تھے، یہ واقعہ معراج جو ہے 10th ایئر آف پرافیٹہڈ میں پیش آیا تھا، ٹھیک ہے۔ The Prophet PBUH was titled ختم النبیین، یعنی خاتم النبیین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے۔ یہ کب کیا، یہ کہاں پہ کیا گیا ہے؟ تو یہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، خاتم النبیین، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے اور اللہ کے آخری رسول اور ہمارے نبی ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب پہ برتری دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹوٹل نمبر آف بیٹلز لیڈ بائی پروفیٹ PBUH آر کارڈ، جن جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے انہیں کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں غزوات۔ یہ سوال میں نے شاید آپ لوگوں سے اس طرح پوچھا تھا کہ کون سے غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نہیں لیا تھا، یہ پچھلی کلاس میں اسلامیات کی اس میں پوچھا تھا۔ تو غزوات اس کو کہتے ہیں جہاں پہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے ہیں۔ ویسے ان کو جنگ کہتے ہیں، بیٹل کہتے ہیں، لیکن جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوئے، وہ خود انہوں نے وہ غزوات لڑی، ٹھیک ہے، ان کو لیڈ کیا، ان کو کہتے ہیں غزوات، ٹھیک ہے۔ چلیں اگلا کوسچن دیکھتے ہیں۔ دی پروفٹ PBUH belonged to which clan of قریش، یعنی قریش کے کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ تو بنو ہاشم، قریش کے بنو ہاشم جو خاندان ہے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتے تھے۔ The Prophet PBUH was appointed as a shepherd in his، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کا کام کس عمر میں کیا؟ تو یہ اپنے کیا تھا چائلڈ ہوڈ میں، یعنی کہ بچپن میں، یعنی کہ وہ بکریاں، بھیڑ بکریاں وغیرہ وغیرہ چراتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ The Prophet PBUH participated in trade journeys to، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے کہاں گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے جو ہے سیریا گئے، شام، سیریا، یہ اس طرح کے ملک ہیں وہاں پہ گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، the Prophet PBUH rebuilt which sacred place before prophethood، نبوت سے پہلے کس مقدس مقام کی تعمیر میں حصہ لیا تھا؟ تو یہ آپ کا ہے کعبہ شریف۔ جو کعبہ شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کعبہ شریف کا جو ہے وہ اس میں تعمیر میں حصہ لینا شروع کیا تھا، حصہ لیا تھا۔ اور اگر سوال میں پوچھوں کہ سب سے پہلے دنیا میں کعبہ جو ہے جو اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی اور کعبہ کس نے بنایا تھا، تو اس کا جواب آپ نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے، پھر میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گا اس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، دی بلیک اسٹون از کالڈ، حجر اسود کو کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود کو حجر اسود ہی کہتے ہیں انگلش میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دی پروفٹ PBUH established اسلامک اسٹیٹ ان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کہاں قائم کی؟ تو مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست قائم کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں عمران خان صاحب تھے جو ہمارے سابقہ جو وزیر اعظم پاکستان تھے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ میں ریاست مدینہ، ٹھیک ہے، تو ریاست مدینہ قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ریاست مدینہ۔ تو وہ ریاست مدینہ اسی کا ہی مثال ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلامی ریاست بنایا تھا وہ بھی کہاں پہ؟ مدینہ میں۔ تو وہ وہاں پہ لوگوں کو انصاف، ہر طرح کے لوگوں کو سکون، آسائش، مطلب ان کا دیکھ بھال ہر چیز کیا جاتا تھا۔ تو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے یہ قائم کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے عمران خان صاحب بھی اسی کی ویژن میں تھے، لیکن بس جو منظور خدا جو ہوگا تو ہوگا۔ دی لاسٹ ریویلیشن واز ریویلڈ ان، آخری وحی کب نازل ہوئی تھی؟ آخری وحی نازل ہوئی تھی 10th آفٹر ہجری میں نازل ہوئی تھی۔ آج کا لاسٹ کوسچن ہے، دا ہولی پروفٹ PBUH از ریگارڈیڈ ایز، ٹھیک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حیثیت سے مانا جاتا ہے؟ تو
لاسٹ پروفٹ کی حیثیت سے مانا جاتا ہے۔ اگر فرسٹ پروفٹ کی بات کی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور لاسٹ جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آج کے اس کلاس میں میں نے ٹائم تھوڑا زیادہ لے لیا، کیونکہ یہ کلاس مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں آپ کو جس طریقے سے گائیڈ کر رہا تھا مجھے بھی بہت اچھا لگا، اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو اچھا بھی لگا ہوگا، اور آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کی نالج میں اضافہ ہو گیا ہوگا۔ آپ لوگ جو تیاری کر رہے ہیں اس میں اب اضافہ ہو گیا ہوگا۔ باقی جو دنیا جہاں سے جدھر ہو جائے اپنی تیاری کریں، محنت کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے چاہا تو آپ ضرور اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، اپنے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں۔ بغض، کینہ، حسد، یہ چیزیں دلوں سے نکال دیں، انشاءاللہ آپ سب کے لیے آسانی ہوگی۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو جن اسٹوڈنٹس نے ابھی تک میرا جو ہے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور کوشش کریں کہ اپنی اسٹڈی پہ فوکس کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو نوٹس چاہیے تو نوٹس کے لیے میرا واٹس ایپ گروپ ہے، جو پیڈ گروپ ہے، تو اس میں آپ حصہ لے سکتے ہیں، ادروائز جن کی مرضی ہے۔ اگر حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا نمبر ہے 0346888317۔ تو ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آج کے کلاس یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ملتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کلاس میں۔ مجھے دیجیے تب تک اجازت، السلام علیکم۔